امام الانبیاء محبوب کبریا، امام الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، آقا نامدار رسالت مآب حضرت مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 70 سے کچھ اوپر شعبے ہیں، جن کے اندر فرمایا کہ سب سے افضل کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور سب سے ادنا آپ نے فرمایا کہ یہ ہے کہ راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہو تو اس کو راستے سے اٹھا کر علیحدہ کر دینا، ہٹا دینا۔ اور اس میں فرمایا کہ حیا یہ بھی ایمان کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے، اور یہ جو جتنی باتیں ہیں یہ مشہور ارشاد مبارک حدیث پاک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ 77 چیزیں علماء کرام فرماتے ہیں کہ 77 چیزیں ہیں، ان میں سے 30 کا تعلق، 30 باتوں کا تعلق، یعنی ان کو وہ باتیں کہہ لیں کہ جو ایمان کے ساتھ ان کا تعلق ہے، یا ایمان کی شاخیں ہیں، یا ایمان کے شعبے ہیں، تو یہ 30 کا تعلق جو ہے وہ انسان کے دل سے ہے، اور ان میں 7 باتوں کا تعلق وہ زبان سے ہے، اور 40 باتوں کا تعلق وہ پورے بدن سے ہے۔ تو ان میں جب یہ ساری چیزیں اگر ہمارے اندر آئیں گی تو پھر ہمارا ایمان جو ہے وہ کامل ہوگا، اور اگر ان میں سے کچھ چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں اور کچھ چیزیں نہیں ہیں تو پھر ہمارا ایمان ادھورا ہے، اس کو ضعیف الایمان کہا جائے گا۔ ایمان کی 2 بنیادی چیزیں وہ یہ ہیں کہ التعظیم لامر اللہ والشفقۃ علی خلق اللہ، اللہ کے اوامر یعنی احکامات، اللہ کے بنائے ہوئے قانون کی تعظیم کرنا، اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت ہو، سرکار دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو، اور مخلوق کی خدمت ہو، مخلوق پر شفقت کا معاملہ ہو، مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ ہو، اس میں انسان بھی ہیں اور جاندار بھی ہیں، یعنی اس کو پوری مخلوق کے لیے فرمایا گیا۔ اور حیا کو ایمان کا شعبہ بہت بڑی بات ہے حیا کے بارے میں، جو کیونکہ جس کے اندر شرم و حیا ہوگی وہی باقی باتوں کو اپنائے گا۔ تو کسی وقت انشاءاللہ میں تفصیل سے باقی جتنی بھی یہ باتیں ہیں جن کا تعلق انسان کے دل سے ہے، جن کے باتوں کا تعلق انسان کی زبان سے ہے، یا جن کا تعلق جن باتوں کا وہ پورے بدن سے ہے، میں کسی وقت انشاءاللہ عرض کروں گا۔ آج میں ایک ان میں سے جو ادنا درجے کی بات ہے، ادنا درجہ جس کو کہا گیا، آخر میں جس کو لایا گیا کہ کم سے کم یہ کہ راستے میں پڑی ہوئی کوئی تکلیف دہ چیز اس کو اٹھا دینا۔ اب مثال کے طور پر راستے میں جو ہے کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے، ایک آدمی جا رہا ہے، اسے نظر آیا کہ یہ کانٹا پڑا ہوا ہے، کوئی اینٹ روڑھا پڑا ہوا ہے، پتھر پڑا ہوا ہے، کانچ کے ٹکڑے پڑے ہوئے، کوئی لکڑی پڑی ہوئی ہے۔ اب وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ چیز ہو سکتا ہے کسی کو ٹھوکر لگ جائے، ان میں سے کسی کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، کسی کے پاؤں میں، کسی بچے کے یا بڑے کے کانچ وغیرہ لگ جائے، یا کوئی موٹر سائیکل گاڑی گزرے وہ اس کے اوپر سے تو وہ پنچر ہو جائے، یعنی تکلیف دہ چیز ہے، وہ کسی کو نقصان اس کے ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ تو اب یہ ایمان کا یہ ایک شعبہ ہے، یہ ایمان کی ایک نشانی ہے کہ وہ بندہ، میں جا رہا ہوں راستے میں تو میرے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے، آپ جا رہے ہیں تو آپ کے لیے، کہ وہاں جو چیز نقصان دہ چیز پڑی ہوئی نظر آ رہی ہے تو اس کو ہم اٹھا کر ایک طرف کر دیں، تاکہ یہ کسی دوسرے بھائی کو، چاہے وہ مسلمان ہے یا کوئی بھی ہے جو وہاں سے گزرے، اس کو تکلیف نہ ہو۔ اب اس کے اندر یہ چیزیں بھی ہیں کہ کانٹا وغیرہ، پتھر وغیرہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کچھ اور چیزیں بھی آتی ہیں جو آج ہمارے معاشرے کے اندر جن کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی، جن کو بالکل، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ جان بوجھ کر
وہ کام کیے جا رہے ہیں کہ جس سے راستے سے گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ اور یہ میں دین کی بات کر رہا ہوں، اصلاح معاشرہ کی بات کر رہا ہوں، کہ تاکہ ہمارا معاشرہ کچھ سنور جائے، اس کی اصلاح ہو جائے، کچھ سدھر جائے، ہم دوسرے کی تکلیف کا احساس ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کی لعنت ہے اس آدمی پر جو راستے کے کنارے کوئی ایسی چیز پٹ کے کہ ایسی چیز ڈال دے کہ جس سے کسی دوسرے کو تکلیف ہو، پریشانی ہو۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے ہاں یہ عام بن گیا ہے کہ گھر کا پانی ہم گلی میں چھوڑتے ہیں، گھر کی طرف سے جو پانی ہے وہ راستے میں چھوڑ دیتے ہیں، کیچڑ ہوتا ہے، پانی ہوتی ہے، اب راستے میں آنے جانے والے کو پریشانی ہو رہی ہے، کسی کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں، کسی کے چھینٹیں لگ رہی ہیں، کسی کا جو ہے موٹر سائیکل پہ کوئی بعض اوقات زیادہ بھی کیچڑ اور راستہ خراب ہو جاتا ہے پانی کی وجہ سے، تو وہاں جو ہے کیا کیا آپ روزانہ دیکھتے ہیں کہ کیا کیا نہیں ہوتا۔ تو یہ تکلیف دہ چیز ہے، اور ایمان ہمارا یہ کہتا ہے کہ ایسا کام نہیں کرنا کہ جس سے کسی دوسرے کو، گزرنے والے کو، کسی کو تکلیف ہو۔ یا راستے کے کنارے پر ہم جو ہے یہ روڑی وغیرہ ڈال دیتے ہیں تو یہ بھی دوسروں کے لیے تکلیف دہ چیز ہے۔ یا ہم غلط پارکنگ کر دیتے ہیں، یعنی ہے راستہ اور اس پہ ہم نے گاڑی راستے پہ کھڑی کر دی، سائڈ پہ نہیں کی، اب آنے جانے والوں کو پریشانی ہو رہی ہے۔ موٹر سائیکل ہم نے راستے میں کھڑی کر دی، آنے جانے والوں کو پریشانی ہو رہی ہے۔ کوئی مٹی وغیرہ ہم راستے میں ڈال دیتے ہیں، آنے جانے والوں کو پریشانی ہو رہی ہے۔ تو یہ چیز ہمارے احساس کرنے کی ہے کہ یہ فرمایا کہ یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے کہ تم راستے میں کوئی ایسی چیز نہ ڈالو، اور ایسی چیز اگر پڑی نظر بھی آئے تو اس کو جو ہے اٹھا کر ایک طرف کر دو، کیونکہ یہ ضروری ہے کہ ہر مسلمان کے لیے کہ ایک طرف وہ اللہ کی عبادت میں پوری طرح متوجہ رہے اور دوسری طرف وہ مخلوق کی خدمت میں بھی لگا رہے، پھر جو ہے اس کا ایمان کامل ہوگا۔ اور اگر ایک چیز اس کے اندر ہے یعنی عبادت، اطاعت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ تو کرتا ہے، لیکن ادھر مخلوق کو ستاتا ہے، مخلوق کی پریشان کرتا ہے، ان کے اوپر ظلم کرتا ہے، ان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، چاہے ہمسایہ ہو، محلے والے ہوں، راستے میں چلنے والے ہوں، تو پھر اس کا ایمان جو ہے وہ ضعیف کہا جائے گا، ادھورا ایمان ہے اس کا۔ اور ایک آدمی باہر رہ کر مخلوق کی تو خدمت خوب کرتا ہے، لیکن دن رات رفاعی کاموں میں وہ لگا رہتا ہے، لیکن اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، نماز نہیں پڑھتا، دیگر عبادت نہیں کرتا، تو اس کا بھی جو ہے ایمان وہ ادھورا ہے، اس کو بھی ضعیف الایمان کہا جائے گا۔ جب ایمان کامل ہوگا ہمارا، کہ جب ہمارے اندر یہ دونوں باتیں موجود ہوں گی، اور جو ایمان کا شعبہ جتنی باتوں کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے وہ سب جو ہیں وہ پوری ہوں۔